بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العامم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج حسن الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور حضور صدر کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان حامی بے کساں سید سرواران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے بدعت کا معنی اور مفہوم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق سن کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ موضوع گزشتہ موضوع کی طرح یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے
اور اس موضوع کو کئی وجوہات سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اولین تو اس لیے کہ مومنین کا سرمایہ حیات اور اس کا وقار سنت کی پیروی میں ہے۔ اگر وہ سنت سے ہٹ کر بدعت کے راستے پہ چلے تو یقیناً وہ رب ذوالجلال کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور بدعت یقیناً گمراہی کا راستہ ہے۔ جب وہ کسی بھی بدعت کا مرتکب ہوگا تو یقیناً وہ قرآن و سنت کے راستے سے ہٹے گا اور جہنم کے راستے پہ وہ چلنا شروع کر دے گا۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بدعت کہاں اسے جاتا ہے، تاکہ بندہ بدعت کے ارتکاب سے بندہ بچ سکے۔ دوسرا، اس موضوع کی اہمیت کا سبب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے بدعت کی تعریف کے اندر اور اس کی تشریح کے اندر بڑا غلو کیا، اور وہ عظیم کام کہ جو سنت کے دائرے میں آتے ہیں ان پر بھی بدعت کا فتویٰ لگایا۔ وہ عظیم عمل کہ جن پہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب بنتے ہیں، ان پر بھی گمراہی اور بدعت کا فتویٰ آج ایک طبقے کی طرف سے لگایا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ کام کے جو کار ثواب ہیں انہیں بدعت کہہ دیا جائے۔ یہ یقیناً بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے، اور ہر بندے کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، بدعت کب بنتی ہے، کس کام کے ارتکاب سے بندے کو بدعتی کہا جاتا ہے، اور بدعتی ہونا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جب بندہ بدعتی بن جاتا ہے وہ رب ذوالجلال کی رحمتوں سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس موضوع کو سمجھنا اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے لفظ بدعت کی جو تعریف ہے، جو معنی ہے، وہ ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بدعت چونکہ عربی کا لفظ ہے، با، دال، عین اور تا، یہ مادہ جہاں بھی پایا جائے، جس لفظ کے اندر بھی یہ الفاظ اس ترتیب سے آ جائیں تو وہاں معنی ہوگا کہ نیا کام، ایسا نیا کہ جس کی اصل پہلے موجود نہ ہو، وہ نیا زمانے کے لحاظ سے بھی نیا ہو، اور مثال اور نظیر کے لحاظ سے بھی وہ نیا ہو، پہلے اس کی نظیر اور مثال بھی نہ ملے، ہر لحاظ سے وہ نیا کام اسے بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بدعت کا
لغوی معنی یہ ہے ایجاد الشیء غیر مسبوق بمادۃ ولا زمان، کہ بدعت یہ ہے ایجاد الشیء، کسی چیز کا ایجاد کرنا، کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا، نئی چیز بنانا کہ جس کا پہلے نہ کوئی مادہ موجود ہو، نہ وہ پہلے کسی زمانے میں پائی جاتی ہو، ہر لحاظ سے وہ چیز نئی ہو، تو اس چیز کو بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس کا پہلے زمانے میں بھی ثبوت نہ ملے، مادے کے لحاظ سے بھی، اصل کے لحاظ سے بھی اور زمانے کے لحاظ سے بھی وہ چیز بالکل نئی ہو، اس نئی ایجاد شدہ چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کا یہ تو لغوی معنی تھا، اصطلاحی معنی بدعت کا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی جس کو میر سید شریف جوجانی نے التعریفات کے اندر بدعت کا جو اصطلاحی معنی دیا وہ یہ ہے البدعۃ ہی الفعلۃ مخالفۃ السنہ، بدعت وہ فعل ہے کہ جو سنت کے مخالف ہو۔ اب یہ والا معنی ہر ایک نے یاد کرنا ہے، البدعۃ ہی الفعلۃ مخالفۃ للسنہ، کہ بدعت اس فعل کو کہتے ہیں، بدعت اس کام کو کہتے ہیں، بدعت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو سنت کی مخالفت کرے، جس کام کے ارتکاب سے سنت کی مخالفت ہو اس کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحی تعریف ہی اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ بدعت تب بنتی ہے کہ جب وہ عمل ایسا ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی طریقے کی، کسی عمل کی یا کسی فرمان کی مخالفت ہو، تو اس نئے کام کو بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نیا عمل کہ جس سے نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی عمل کی، نہ حضور کے کسی فرمان کی مخالفت نہ ہو، تو وہ بدعت قرار نہیں پائے گا، بلکہ اصطلاحاً اسے بھی سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم اس پہ انشاءاللہ دلائل پیش کریں گے۔ تو یہ اصطلاحی معنی بدعت کا کہ ایسا نیا کام، ایسا فعل کہ جو سنت کے مخالف نہ ہو، یہ بدعت سنت کے مخالف ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہ الفعلۃ مخالفۃ السنہ، جو سنت کی مخالفت کرے وہ عمل وہ بدعت ہے۔ اب دیکھو یہ اصطلاحی معنی اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا آج دھوکہ دیا جا رہا ہے عوام کو، اتنے عظیم عمل، میلاد شریف کی محافل یا میلاد کا جلوس یا 11ویں شریف کی محافل یا مثال ثواب کی محافل، یہ اتنے عظیم عمل ہے، لیکن محض انہیں اس بنیاد پر ان کاموں سے نفرت کی جائے اور انہیں بدعت کہہ دیا جائے تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ بدعت یہ ہے کہ جو سنت کی مخالفت ہو۔ اب دیکھو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ احتجز التوبۃ عن صاحب کل بدعہ، کہ رب ذوالجلال بدعتی سے اپنی رحمتیں اتنی دور کر لیتا ہے کہ جہاں رب ذوالجلال بڑے سے بڑے گناہگار کی توبہ قبول کرتا ہے، رب ذوالجلال شرابی کی، زانی کی توبہ قبول کرتا ہے، رب ذوالجلال یعنی آخری سانس تک بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن بدعتی اتنا بڑا مجرم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کبھی بھی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس سے اپنی توبہ کو روک لیتا ہے، یا تو اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی
دربار میں شرف قبولیت عطا نہیں فرماتا۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ بدعتی اللہ کی رحمت سے کتنا دور ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے اصطلاحی معنی سنا، فریق مخالف یعنی جو دوسرا طبقہ ہے کہ جو ہر بات پہ ہمارے ہر عمل پہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ہم میلاد کی محفل سجائیں تو انہیں بدعت کی درد اٹھتا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ جلوس نکالیں تو وہ بھی بدعت ہے۔ 11ویں کی محفل ہو تو یہ بھی بدعت ہے۔ ان کے ہاں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر وہ نیا کام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہ ہو، پاک میں ایجاد ہوا ہو، اگرچہ صحابہ کے دور میں ہی کیوں نہ ہو، وہ کام بھی بدعت ہے۔ دین کے اندر ایسا نیا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، بعد میں اس کام کا آغاز ہوا تو وہ بدعت قرار پا پائے گا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یعنی 7 قرون ثلاثہ کی قید لگائی، تھوڑا سا اس کو وسیع کر دیا، یعنی ایسا نیا کام کہ جو قرون ثلاثہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان کے دور میں، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں وہ کام ایجاد نہیں ہوا، تابعین کے دور کے بعد اس کام کا آغاز ہوا تو اس پر وہ بدعت کا حکم لگاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی اکثریت اس پر ہے آج بھی، جس کا وہ ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں جو کام نہیں ہوا، بعد میں اس کام کو ایجاد کیا گیا تو وہ بدعت ہے۔ اور یہ حدیث پڑھ کے ہر اس نئے کام کو گمراہی قرار دیتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ۔ میرے نبی کا یہ فرمان، حضور فرماتے ہیں ہر نیا کام، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ ہر نئے کام کے اوپر بدعت کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی تعریف پر کئی لحاظ سے گفتگو ہو سکتی ہے، اس میں بڑی علمی ابحاث بھی ہیں، لیکن میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا۔ عام فہم گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس سے ہر بندے کو یہ معنی سمجھ آئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بدعت کو گمراہی کہا وہ بدعت کون سی ہے۔ ہر بدعت کو گمراہی سے تعبیر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی مطابق نہیں ہے۔ اس سے تو کئی احادیث کا پھر انکار لازم آئے گا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے بعد، چاہے وہ زمانہ صحابہ کا ہو، چاہے وہ زمانہ تابعین کا ہو یا تبع تابعین کا ہو یا اس کے بعد ائمہ کا زمانہ ہو، کسی بھی زمانے میں دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کیا جائے تو ہر اس نئے کام کے اوپر بدعت کا اور گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اگر وہ کام قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا تو وہ کام اسے گمراہی سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ اس پہ میں احادیث کی روشنی میں اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں ہم اپنے اس موقف کو ثابت کریں گے، اور ان لوگوں نے جو بدعت کی تعریف کی ہے ہم ان کی تعریف کو جھوٹا ثابت کر کے انشاءاللہ اپنے موقف کو سچا ثابت کریں گے۔ اب اس سلسلہ میں ان لوگوں کا موقف کہ رسول اللہ کے زمانے کے بعد جو کام بھی دین میں نیا شروع ہو وہ بدعت اور گمراہی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس حدیث کا پھر جواب دو۔ مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 1017 ہے، اور ترمذی شریف کے اندر یہی حدیث 2675 نمبر کی حدیث ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، فرمایا جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، من سنہ فی الاسلام، سنہ کہتے ہیں طریقے کو، جس نے کوئی نیا طریقہ بنایا، دنیا میں نہیں، یہ گاڑی بنا دینا کہ
سننا فی الاسلام، جس نے طریقہ نیا بنایا اسلام میں، پھر دنیا نہیں، پھر اسلام ہے، دین کے اندر، اسلام کے اندر جس نے نیا طریقہ ایجاد کیا۔ اب دیکھو فرمایا کہ اگر یہاں اسلام میں نئے طریقے ہو، وہ ہر طریقہ بدعت ہوتا تو میرے محبوب لفظ سننا نہ بولتے بلکہ لفظ بدعت بولا جاتا۔ تو یہاں لفظ سننا بول کے یہ بتا دیا ہر طریقہ بدعت نہیں ہوتا، کوئی طریقہ سنت بھی قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر نیا کام اسے بدعت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، اور وہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔ من سننا فی الاسلام، اب من جو ہے یہ عام ہے، اتنا عام ہے کہ اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے بعد صحابہ کا زمانہ بھی ہے، تابعین کا زمانہ بھی ہے، تبع تابعین کا زمانہ بھی ہے، امام بخاری کا زمانہ بھی ہے، اور امام بخاری کے بعد قیامت تک کا زمانہ من کے اندر موجود ہے۔ من سننا فی الاسلام، جو بھی اسلام کے اندر نیا طریقہ ایجاد کرے، اب ایجاد کرنے والا چاہے صحابی ہو، چاہے تابعی ہو، چاہے تبع تابعین میں سے کوئی ہو، یا ان کے دور کے بعد کوئی ہو، آج 15ویں صدی کے اندر کوئی اسلام کے اندر نیا طریقہ ایجاد کر دے، میرے آقا فرماتے من سننا کے اندر وہ بندہ بھی شامل ہوگا۔ من سننا فی الاسلام، جو اسلام کے اندر نیا طریقہ بنا، اور طریقہ کون سا؟ فرمایا سنتن حسنہ۔ سبحان اللہ۔ سنتن حسنہ، سبحان اللہ۔ وہ طریقہ نیا جس کو ایجاد کرے برا نہ ہو طریقہ اچھا، رب کے ہاں بھی اچھا ہو، لوگوں کے ہاں بھی اچھا ہو۔ سنتن حسنہ، اچھا طریقہ ایجاد کرے، کیا اسے گناہ ہوگا؟ اسے پوچھا جائے گا کہ کیوں تو نے ایجاد کر دیا نیا طریقہ؟ رسول اللہ کے دور میں تو نہیں تھا، صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا، تابعین کے دور میں تو نہیں تھا، کس نے تمہیں اختیار دیا کہ تم اسلام کے اندر نیا طریقہ بناؤ؟ میرے نبی فرماتے ہیں جھڑکو نہ اسے، یہ تو دیکھو کہ اس پہ رب کی رحمتیں کتنی برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، اسلام میں جس نے نیا طریقہ ایجاد کیا ملے گا کیا اسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَلَهَا اجرها، اسے اس نئے طریقے ایجاد کرنے کا اللہ اجر دے گا، اسے اجر ملے گا اس کا۔ صرف یہی اجر نہیں، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کے نئے ایجاد کیے ہوئے طریقے پر جو بھی عمل کرے گا اللہ اس کا ثواب بھی اس بندے کے کھاتے میں درج فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے اسلام میں نیا طریقہ بنایا ہے، جو بھی اس کے نئے ایجاد کیے ہوئے طریقے پہ عمل کرے گا اسے تو ثواب ملنا ہی ہے عمل کرنے والے کو۔ فرمایا جتنا ثواب اللہ اسے دے گا اتنا اس نیا کام ایجاد کرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ کب تک؟ فرمایا قیامت تک بھی لوگ عمل کریں، الی یوم القیامہ، اگرچہ وہ طریقہ ایجاد کر کے قبر میں چلا گیا لیکن اجر کا کھاتا ختم نہیں ہوگا۔ الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ اسے اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اب دیکھو یہ لفظ حدیث کے من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، فرمایا ان کے اجر میں بھی کمی کوئی نہیں ہوگی کہ جنہوں نے اس نئے ایجاد کیے ہوئے طریقے پر عمل کیا، ان کو بھی اجر اللہ نے پورا دینا ہے، اور جتنا ان کو ملا ہے رب ذوالجلال اتنا ہی اجر اس بندے کو دے گا جس نے دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اب دیکھو کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے کہ طریقہ یہ تھا کہ جس کی مثال دور رسالت میں نہیں تھی، بالکل نیا تھا، اگر اس کی اصل دور رسالت میں ہوتی تو پھر تو وہ کام نیا ہی نہیں، صرف حیت ہی بدلنی ہے، اسے سنہ فی الاسلام سے تعبیر نہ کیا جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے دور میں وہ نہیں، بعد میں کسی نے وہ کام ایجاد کرنا ہے، رب ذوالجلال اتنا اجر دے گا، فرمایا اسے بھی اجر ملے گا جو عمل کرے گا، رب ذوالجلال ان کا اجر اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا۔
حدیث کا دوسرا جز، من سنّا سنتن سیّئہ، جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی سینما بنا دیا، کوئی بےہودہ فلم بنا دی، یا کوئی ایسا کوئی اور کام کیا جو گناہ کا کام تھا، اس بندے نے ایجاد کیا، اب اس کو اس کا گناہ ہوگا قیامت تک۔ جو بھی اس کے بنائے ہوئے اس طریقے کے مطابق گناہ کریں گے یا اس کی بنائی ہوئی اس گناہ کی چیز کو استعمال کرتے رہیں گے، جتنا گناہ ان بندوں کو ملتا ہے کرنے والوں کو، اتنا ہی گناہ اس نئے برے طریقے ایجاد کرنے والے کے کھاتے میں بھی اللہ درج فرمائے گا۔ جہاں اچھا کام ایجاد کرنے والے کو ثواب ہونا ہے، اجر ملنا ہے، وہاں اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں گناہ بھی ہے۔ آج جس وقت ہم بدعت کی قسمیں کرتے ہیں کہ اے ظالموں، ہر بدعت کو گمراہی نہ کہو، کچھ بدعتیں حسنہ بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدعتیں سیئہ ہوتی ہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قسمیں بریلویوں نے نکالی ہیں اپنی طرف سے، حدیث سے ثابت کرو، تو ہم کہتے ہیں یہ بدعت کی قسمیں تو میرے نبی نے فرمائی ہیں۔ سنتن حسنہ بدعت حسنہ ہے، سنتن سیئہ بدعت سیئہ ہے، یہ قسمیں ہم نے نہیں گڑھی، یہ میرے محبوب نے پڑھائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے، میرے نبی نے جس وقت یہ تفصیل بیان کی ہے کہ نیا کام اگر ایجاد کیا گیا اسے سنت حسنہ سے تعبیر کیا ہے، اور بدعت سیئہ کو میرے نبی نے سنتن سیئہ سے تعبیر کر کے بتایا۔ ہر بدعت کو گمراہی سے تعبیر نہ کرو، کچھ بدعتیں ایسی ہیں جن پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور کچھ بدعتیں شیطان کی طرف سے ہیں، کچھ بدعتیں رحمان کی طرف سے ہیں جو اچھی ہیں، قیامت تک رب ذوالجلال ان پہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھو اس سلسلہ میں دوسری حدیث جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2601 نمبر کی حدیث ہے، کنز العمال میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا۔ اب دیکھو یہ حدیث بھی اس بات پر میں دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ بدعت کی قسمیں ہم نے نہیں بنائی، بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ آج جو قسمیں کی جاتی ہیں یہ گڑی ہوئی نہیں، رسول اللہ سے پڑھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ دوسری حدیث دلیل کے طور پہ میرے آقا فرماتے ہیں، من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، ہمیں جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا، ایسی بدعت جس نے بنائی، ضلالۃ جو بری بدعت ہو، ایسی کہ لا یرضاہ اللہ ورسولہ، اس پہ نہ رب راضی ہو نہ رب کا رسول راضی ہو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اسے اس کا گناہ ملے گا، جو بھی اس پہ عمل کرے گا اسے بھی گناہ ہوگا، قیامت کا گناہ ملتا رہے گا، کبھی نہیں ہوگی اس کے گناہ میں۔ اب دیکھو لفظوں پہ غور کرنا، اگر ہر بدعت گمراہی ہوتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اتنا فرماتے، من ابتدع بدعۃ، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی، آگے صفت نہ لگاتے، میرے نبی نے بدعۃ ضلالۃ صفت لگا کے بتایا۔ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں حسنہ بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہر بدعت پہ فتویٰ گمراہی کا لگے تو پھر آگے بدعت کی صفت لگانے کی حاجت ہی نہیں تھی، صرف اتنا فرما دیتے، من ابتدع بدعۃ، جس نے نئی بدعت بنائی، تو اس پہ آگے حکم لگ جاتا کہ وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ میرے نبی نے بدعۃ کے بعد ضلالۃ صفت لگا کے یہ بتایا، ہر بدعت کو گمراہی کے گڑھے میں نہ ڈالو، ہر بدعت بری نہیں، جس پہ رب راضی ہو، رب کا رسول راضی ہو، اس کو بدعت ضلالہ نہیں، اسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔
بدعت دلالہ وہ ہے جس پہ نہ رب راضی ہو نہ رب کا رسول راضی ہو، وہ بدعت دلالہ ہے، اور جس پہ اللہ ثواب دے اسے بدعت حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اس پہ تیسری دلیل کہ بدعت کی قسمیں رسول اللہ کے فرمان صحابہ کے اقوال سے ثابت، یہ گڑی ہوئی قسمیں نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے بعد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی جو نماز تھی وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، لیکن جماعت حضور کے دور میں نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی تراویح جماعت کے ساتھ شروع نہیں ہوئی۔ اب یہ ایسا عمل تھا، آج ہماری مساجد ہوں یا ان منکرین کی مساجد ہوں جنہیں ہر بات پہ بدعت کا مرض لگتا ہے، ان کی مساجد بھی دیکھو تراویح کی جماعت وہاں بھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پڑھتے کتنی ہے، جماعت وہاں بھی ہے، جماعت ہماری مساجد میں بھی ہے۔ اب پوچھو ان سے کیا یہ تراویح کی جماعت رسول اللہ نے کروائی؟ کیا صدیق اکبر کے دور میں تراویح کی جماعت ہوئی؟ تو وہ بتائیں گے، یعنی پہلے تو اور بات پہ جواب نہیں آئے گا انہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور کے بعد جو کام بھی شروع ہو وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو پوچھو ذرا ان سے کہ تراویح کی جماعت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب زور دو گے تو بتانا پڑے گا انہیں کہ اس کا آغاز حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوا۔ فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، دیکھا کہ لوگ مسجد بھری ہوئی ہے، عشاء کے بعد الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الگ الگ کیوں پڑھتے ہو؟ ایک امام کو آگے کھڑا کیا، کہا سارے اس کے پیچھے پڑھو۔ جس وقت ایک امام کے پیچھے سبریں پڑی، کسی نے انکار نہ کیا، اے عمر ہم تو ایسا کام نہیں کریں گے جو رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا، حضرت صدیق اکبر کے دور میں نہیں ہوا۔ کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی کہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہوتا ہے؟ عمر تم کیوں ایسا کام کر رہے ہو کہ جو میرے نبی نے نہیں کیا، جو حضرت صدیق اکبر کے دور میں نہ ہوا؟ تم کیوں دین کے اندر اس نئے کام کا اضافہ کر رہے ہو؟ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ کیا انہیں بدعت کی تعریف نہیں آتی تھی؟ کیا ان کے سامنے رسول اللہ کے یہ فرمان نہیں تھے؟ کل بدعۃ ضلالہ کے لفظ کیا ان صحابہ نے نہیں پڑھے تھے؟ یقیناً پڑھے تھے، لیکن وہاں بدعت کا مرض کسی کو نہیں لگا تھا، اس لیے کہ نجد کی ہوا ابھی وہاں تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے کسی کو یہ مرض نہیں لگا۔ وہاں تو ہر وقت نور کی فضا تھی اور نور کا سما تھا، عقیدہ اتنا شفاف تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام شروع کیا، انکار کسی کا نہیں تھا۔ ایک امام کے پیچھے جس وقت سب نے تراویح با جماعت ادا کی، تو حضرت عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو پتہ جملے کیا بولے کہ نعمت البدعۃ حسنہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ لفظ بھی بدعت کے بولے کہ کام نیا ہے، لیکن کہا برا نہیں، حسنہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ نعمہ یعنی یہ تعجب اور اچھائی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جب تعریف کرنی ہو تب یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ نعمت البدعۃ حسنہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہ بدعت کی قسمیں ہم نے گھڑی نہیں، فتویٰ لگانا ہے تو حضرت عمر پہ لگا، جنہوں نے بدعت حسنہ کا لفظ کھول کے بتایا کہ کل بدعت ضلالہ کا معنی کیا ہے۔ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، دین کے اندر ایسے بھی نئے کام ہیں کہ جن پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جن کو بدعت حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ لفظ بھی ہے جو ترمذی کے اندر ہے اور معجم کبیر میں بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے بول کے بدعت کی اقسام بیان کر کے اس حدیث
حدیث کا معنی بھی سمجھایا کہ کل بدعۃ ضلالہ کا معنی کیا ہے، اور دین کے اندر اچھے کام ایجاد کیے جائیں تو ان کو کس بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس پہ بحث ہے بدعت کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں المحدثات من الامور دربان، فرمایا کہ دین کے اندر جو نئے کام ایجاد کیے جاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں ان کی؟ ان کی دو قسمیں ہیں۔ فرمایا احدہما، ان میں پہلی قسم وہ ہے ما احدث یخالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماعا، فرمایا ان میں سے پہلی وہ ہے کہ کام نیا ہو دین کے اندر، پہلے نہ ہو، نیا کام ہو، لیکن وہ کام ایسا ہے نہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، نہ حدیث کی مخالفت کرتا ہے، نہ صحابہ کے کسی قول کی مخالفت کرتا ہے، نہ اجماع امت کی مخالفت ہوتی ہے اس نئے کام کرنے سے، نہ قرآن کی مخالفت، نہ حدیث کی مخالفت، نہ صحابہ کے اقوال کی مخالفت اور نہ اجماع امت کی مخالفت، کسی کی بھی مخالفت نہ ہو، تو امام شافعی کہتے ہیں کام اگرچہ نیا ہے لیکن کہتے ہیں فَهَذِهِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ایسا عمل ہے کہ جسے بدعت حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ کام ہو نیا لیکن وہ قرآن کی مخالفت کرے یا حدیث کے مخالف ہو یا کسی صحابی کے قول کے مخالف ہو یا اجماع امت کی مخالفت کرے تو کہتے ہیں هذه بدعۃ ضلالہ، اس بدعت کو گمراہی والی بدعت کہا جائے گا کہ جس سے قرآن کی مخالفت لازم آ جائے، یا وہ کام کرنے سے کسی حدیث کی مخالفت ہو یا وہ کام کرنے سے صحابہ کے اقوال کی مخالفت ہو یا اجماع امت کی مخالفت ہو، تو یہ کام بدعت ہے اور ایسی بدعت ہے بدعت ضلالہ ہے۔ یہ اس فرمان کے اندر آئے گا جو میرے آقا فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی وہ بدعت کے جو قرآن کی مخالفت کرے، حدیث کی مخالفت کرے، صحابہ کے اقوال کی مخالفت کرے یا وہ اجماع امت کی مخالفت کرے۔ آج کوئی ایسا بندہ تمہیں مل جائے جسے بدعت کا مرض لگا ہو تو اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور پھر اس سے پوچھنا بھی ہے کہ بتاؤ تم جو یہ کہتے ہو میلاد کا جلوس نکالنا بدعت ہے یا 11ویں شریف بنانا یہ بدعت ہے، بتاؤ قرآن کی کس عیب کی مخالفت ہے؟ میلاد مخالفت ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، تمہارے سوال کا جواب وہاں سے نہیں آ سکتا۔ پاکستان سے لے کے نجد تک سارے مولوی ان کے اکٹھے ہو جائیں، سر پہ رومال رکھ کے اوپر عقل باندھ لیں، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن تمہیں اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے کہ تمہارا کوئی ایسا عمل، چاہے میلاد کی محفل ہے، میلاد کا جلوس ہے، 11ویں شریف کی محفل یا احسان ثواب کی محفل، کسی پر نہ کوئی قرآن کی آیت دکھا سکیں گے کہ کوئی کہے کہ دیکھو تم نے یہ 11ویں کی محفل سجائی، اس حدیث کی مخالفت ہو گئی، اس صحابی کے فرمان کی مخالفت ہو گئی یا اجماع امت کی مخالفت ہو گئی۔ نہیں، کوئی بھی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکے گا۔ پھر اسے بتاؤ کہ جب ان چاروں کی مخالفت لازم نہ آئے تو اسے بدعت ضلالہ نہیں، اسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس میں رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قسمیں کر کے آگے اس میں مثال دی بدعت حسنہ پہ۔ مثال وہی حضرت عمر کے فعل کی دی کہ جو انہوں نے تراویح کی نماز کو باجماعت شروع کروایا۔ کہتے ہیں لوگوں دیکھو لم تکن، پہلے یہ کام نہیں تھا، بعد میں اس کا آغاز ہوا، لیکن کام اچھا ہے، عمل اچھا ہے، اگرچہ دین میں نیا کام شروع ہو رہا ہے لیکن کام تو اچھا ہے کہ الگ الگ پڑھ رہے تھے انہیں ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا۔ آج بھی حضرت فاروق اعظم کے اس نئے شروع کیے ہوئے عمل پہ
ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلا دین میں ہر نیا کام گمراہی نہیں ہوتا، کچھ ایسے کام ہیں جن پہ اللہ اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اب یہ بدعت کی جو قسمیں کی، اب وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ یہ کس کس نے کی۔ آج لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ یعنی امام احمد رضا کے بارے میں منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ صرف انہوں نے گھڑی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے میں نے یہ پیش کر دیا۔ اب یہ قسمیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بھی کی، امام نووی نے تہذیب الاسماء کے اندر بھی کی، امام ابن اسیر نے کتاب النہایہ میں بھی کی، اور امام عینی نے عمدۃ القاری میں بھی کی۔ یہ چند نام لیے، باقی شروع سے لے کے اہل حق کے جس امام کو بھی آپ بدعت پر بحث کرتے ہوئے پاؤ گے وہ آپ کو یہی کہے گا ہر بدعت کو گمراہی نہ کہو، کچھ ایسی بھی ہے جنہیں حسنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس پہ میں ایک اور دلیل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ اس کو سننا۔ ہم نے کہا کہ دین کے اندر ایسا کوئی نیا کام کہ جو حضور کے طریقے کی مخالفت اس سے نہ ہو، صحابہ کے اقوال کی مخالفت نہ ہو، اجماع امت کی مخالفت نہ ہو، تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا کام بھی بتاتا ہوں کہ آج اس کام پہ عمل ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نیا کام ہے، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، صدیق اکبر کے دور میں بھی نہیں تھا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا۔ لیکن آج صرف وہ کام ہم ہی نہیں کرتے، ہم پہ بدعت کا فتویٰ لگانے والے بھی کر رہے ہیں، اور وہ کام ایسا ہے کہ جس پہ صحابہ نے سختی کی، منع کیا اس کام کو نہ کیا جائے، اس کے باوجود بھی وہ نیا کام ہو رہا ہے جس پر صحابہ کا انکار تھا، اسے وہ لوگ بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو بدعت نہیں بنا۔ تو جس کام پہ انکار ہو ہی نہ، وہ بدعت پھر کیسے بن سکتا ہے؟ کام کیا ہے؟ مساجد کے اندر رنگ و روغن کرنا۔ جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مسجد کو شہید کیا گیا، دوبارہ بنائی گئی۔ بخاری کے اندر کے لفظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معمار تھے، مستری تھے، ان کو کہا کہ مسجد کو بناؤ انہی بنیادوں پر جن پہ میرے نبی نے بنائی تھی، لیکن کرنا کیا؟ ایاک ان تحمر او تصفر، ورنہ اس کام سے بچنا کہ مسجد کے اندر رنگ و روغن تم نے نہیں کرنا، مسجد کو ویسے ہی سادہ بنانا ہے جس طرح میرے نبی نے بنایا تھا، اس کو رنگ و روغن نہیں کرنا۔ باقاعدہ آرڈر جاری کیا حضرت عمر نے، رسول اللہ کے دور میں نہیں، بعد میں حضرت عمر نے کرنے نہیں دیا اور سختی سے منع کیا۔ بعد میں جس وقت حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر مسجد کو شہید کر کے دوبارہ بنایا، پھر رنگ و روغن بھی کیا گیا بعد میں۔ آج ان لوگوں کی مساجد، ان میں بھی رنگ و روغن ہے، تو پوچھو ان سے کہ یہ کام تو ایسا تھا کہ حضرت عمر سختی سے منع کرتے تھے، تو اس پہ آج تم بھی عمل کر رہے ہو، تو جب یہ بدعت نہیں بنا تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک روایت تو دکھاؤ کہ کسی صحابی نے محفل میلاد سے انکار کیا ہو، میلاد کے جلوس سے انکار کیا ہو، یا 11ویں کی محفل سے منع کیا ہو۔ صحابہ کی بات چھوڑو، تابعین سے دکھا دو، تبع تابعین سے دکھا دو۔ سورج مغرب سے نکلے گا، نکل سکتا ہے، تم نہیں دکھا سکتے، تو مان لو کہ جس پہ انکار تھا اس پہ آج تم بھی عمل کرو تو بدعت نہیں بنتا۔ تو جس پہ انکار کسی کا نہ ہو وہ کام کرنے سے پھر گمراہی کیسے آ سکتی ہے؟ اب یہ الگ بحث ہے کہ ہم بھی اپنی مساجد میں رنگ و روغن کرتے ہیں، کرنا جائز ہے، منع نہیں، کار ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، لوگ اپنے پیسے ڈالتے ہیں ثواب کے لیے اور بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں، اگرچہ جائز ہے۔ یہ الگ بحث ہے کیا جائز کیوں ہے، لیکن دیکھو صحابہ کا انکار تھا، کام آج ہوا، بدعت قرار نہیں پایا، تو لوگوں جس پہ انکار کسی کا نہ ہو وہ کام کرنے سے گمراہی کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس بات کی دلیل ہے دین کے اندر نیا کام
نہ ہو تو یہی اس کے جواز کی دلیل ہے، یہی اس کے حسن ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی صحابی کا انکار آ جائے پھر ہم عمل کریں تو ہم بدعتی قرار پائیں۔ جب ہمارے کسی کام کے اوپر کسی صحابی کا انکار نہیں، تابعی کا انکار نہیں، تو مان لو محفل میلاد بھی بدعت حسنہ ہے، میلاد کا جلوس بھی بدعت حسنہ ہے، 11ویں کی محفل ہو، اصحاب ثواب کی محفل ہو، یہ بدعت دلالہ نہیں، انہی کو تو بدعت حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو آخری بات، میں اس محدث کا ایک عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابہ کی بات نہیں، تابعین کی بات نہیں، تبع تابعین کی بات نہیں، ان کے بعد محدث وہ ہیں کہ جن کا نام آج وہ بھی قرآن کے بعد سب سے پہلے جب حدیث کی بات آئے تو سب سے پہلے ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ محدث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کہ جن کے وصال کے بعد قبر میں دفن کیا تو مٹی بھی خوشبو والی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ بدعتی کی تو توبہ قبول نہیں ہوتی، جائے کہ قبر میں جائے تو مٹی سے بھی خوشبو آئے۔ امام بخاری قبر میں جاتے ہیں تو مٹی سے خوشبو آتی ہے، لیکن عمل کیا؟ اگر تعریف کرو گے بدعت کی وہ جو تم کرتے ہو تو پھر امام بخاری کو بھی تم بدعتی ہونے سے نہیں بچا سکو گے۔ امام بخاری کو بدعتی ہونے سے اگر بچا سکتا ہے تو عقیدہ اہل سنت بچا سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ امام بخاری کا نام لینا آسان ہے، ان کے نظریے کو ماننا اور ان کے نظریے پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ امام بخاری کی سیرت جس مرضی کتاب سے پڑھ لو، ان کی سیرت میں آپ کو یہ عمل ملے گا۔ اس کو سیر الاعلام النبلاء کے اندر بھی اس کو نقل کیا، اور محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اندر اس کو لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ نے یہ اپنی کتاب لکھی صحیح بخاری، تو ہر حدیث لکھنے سے پہلے 4000 ہیں اگر مقررات کو حذف کیا جائے، اور مقررات کے ساتھ 7000 تعداد بن جاتی ہے، اور اگر مقررات نکالی جائیں ان کو ایک شمار کیا جائے تو پھر 4000 تعداد ہے۔ چلو 4000 ہی مانو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما وضعت فی کتابی حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك، کہہ رہے ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے سبحان اللہ۔ میں نے غسل کیا۔ کہتے صرف غسل ہی نہیں کیا، اگر غسل کا معاملہ ہو تو لوگ کہہ دیں گے کہ یہ صرف دنیاوی کام کیا نا، دین میں کون سا نیا کام ہے؟ ٹھیک ہے، نہائے ہوں گے ہر حدیث لکھنے سے پہلے، حاجت ہوگی انہیں، لیکن اگلی جو بات کی وہ دین والی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں غسل بھی کیا، وصلیت رکعتین۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کہتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 رکعت نفل بھی ادا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعت نفل۔ اب 2 رکعت نفل اس موقع پہ پڑھنا ہر حدیث لکھنے سے پہلے، یہ اضافہ دنیا میں ہے یا دین میں ہے؟ دین میں۔ یہ اضافہ دین کا تھا، امام بخاری نے کیا۔ دکھاؤ اس کی مثال پہلے صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں کس صحابی نے حدیث پڑھنے سے پہلے یا حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا؟ کوئی حدیث دکھاؤ جس میں میرے نبی کا یہ آرڈر ہو کہ میری حدیث لکھنی ہے پہلے غسل بھی کرنا ہے، 2 رکعت نفل بھی پڑھنا ہے۔ نہیں کوئی دکھا سکے گا۔ تو یہ امام بخاری کی اپنی ایجاد تھی، محبت تھی ان کی رسول اللہ کے فرمان سے، کہ انہوں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل بھی کیا ہے، 2 رکعت نفل بھی پڑھے۔ 2 رکعت نفل ہر حدیث لکھنے سے پہلے پڑھے۔ نفل تو جب بھی پڑھو، اس کا تو کوئی بھی وقت معین نہیں، مکروہ وقت نکال کے جب بھی پڑھو قبول ہے، لیکن امام بخاری کا وقت معین کرنا یہ دلیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو احسان ثواب کرنا تو حدیث سے ثابت ہے، تم جو یہ اعلان کر کے کہ 7 دن کے بعد کرتے ہو، 40 دن کے بعد کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت؟ تو ہم کہتے ہیں جس دلیل سے امام بخاری کے 2 رکعت نفل پڑھنا ثابت، وہیں سے ہمارے پوری شریف بھی ثابت، سبحان اللہ۔ وہیں سے 40 کا ختم بھی ثابت، اور وہیں سے 11ویں کا ختم بھی
بھی ثابت. لگاؤ فتویٰ امام بخاری پہ. جب امام بخاری کی بیان کی ہوئی حدیث مانتے ہو, بدعتی کا فتویٰ امام بخاری پہ نہیں لگتا, تو مان لو کہ امام بخاری کا یہ عمل جو انہوں نے کار ثواب کے لیے کیا ہے بدعت نہیں بنا. اس پہ بھی تم بھی کہو گے کہ امام بخاری کا یہ عمل اچھا تھا, بدعت نہیں ہے. تو یہ جان لو جب یہ بدعت نہیں تو اہل سنت کے معمولات بھی یہ گمراہی نہیں, انہیں بھی بدعت حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب دیکھو کوئی اس سے پہلے مثال نہیں تھی, کسی صحابی کا عمل نہیں تھا کہ امام بخاری نے ان کی پیروی کر لی ہو کہ فلاں کرتا تھا میں بھی کر لوں. یہ طریقہ ان کا نیا ایجاد کیا ہوا تھا اپنی طرف سے. ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل بھی کرنا, پھر 2 رکعت نفل بھی پڑھنا, یہ ایسا عمل تھا ایجاد امام بخاری نے کیا. آج غیر بھی, میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ بدعتی کی تو توبہ قبول نہیں ہوتی. جائے کہ اس کی بیان کی ہوئی کوئی حدیث قبول کر لے, بدعتی گواہی دے کسی جگہ پہ, اس کی گواہی قابل قبول نہیں. یہ کہا جائے گا بدعتی ہے, اس کی تو بات ہی نہیں ماننی, سننی نہیں اس کی بات, اس کی تو توبہ قبول نہیں, رب کے دربار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. اتنی نفرت ہے رب کو بھی اس سے. لیکن امام بخاری کا عمل اتنا اچھا ہے رب کی بارگاہ میں بھی, اتنا مقبول ہے, زندگی تو زندگی رہی, قبر میں جاتے ہیں اللہ ان کے بدن کی وجہ سے مٹی کو بھی خوشبو والا بنا دیتا ہے. تو یقیناً اس مختصر بحث سے بدعت کا معنی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر کام دین کے اندر جو نیا ایجاد کیا جائے وہ گمراہی نہیں ہوتا, اسے دیکھنا پڑے گا. جو کہے یہ بدعت ہے گمراہی ہے, اس سے یہ سوال ضرور کرنا, بتاؤ قرآن کی کس آیت کی مخالفت ہے, بتاؤ یہ کس حدیث کی مخالفت ہے, بتاؤ کس صحابی کے قول کی مخالفت ہے. جب مخالفت نہیں تو پھر یہ گمراہی نہیں, یہ ایسا عمل ہے جس پہ اللہ ثواب بھی دیتا ہے. جو اس پہ عمل کرے گا اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ اس کو پر سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.